بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے امام مالک بن دینار کا زبردست واقعہ ہے۔ واقعہ یہ اس طرح سے ہے کہ جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میرا اور مالک بن دینار کا بصرہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک جگہ دیکھی جہاں پر ایک خوبصورت اور عالیشان محل تیار کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف کو تو نہایت ہی خوبصورت اور جمیل لڑکا لوگوں کو کام کرنے کے بارے میں ہدایت دے رہا تھا۔ مجھ سے مالک بن دینار نے فرمایا، دیکھتے ہو یہ لڑکا کتنا پیارا ہے اور اس مکان کے بنانے میں کتنا حرص ہے۔ مجھے تو اس کے حال پہ رحم آ گیا ہے۔ دل تو چاہتا ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک اس کو نیک و برگزیدہ بنا دے۔ کتنا ہی اچھا ہو یہ جوان بھی جنت کے جوانوں میں ہو جائے۔ جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان باتوں سے فارغ ہوئے تو اس جوان کے پاس گئے۔ اس نے مجھ کو سلام کیا لیکن مالک بن دینار کو نہ پہچان پایا۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ مالک بن دینار ہے تو تعظیم کے لیے وہ جوان کھڑا ہوا، ہماری خوب عزت کی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ مالک بن دینار نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس مکان میں تم نے کتنا مال صرف کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت 1,00,000 دینار کا ارادہ ہے۔ مالک نے اس سے پوچھا، یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اس مال کو ایسی جگہ خرچ کر دوں جہاں اس کی ضرورت ہے، اور تمہارے لیے ایک ایسے محل کا میں بذات خود ذمہ دار بن جاؤں جو اس سے عمدہ ہو، اور صرف میل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، لونڈیاں، غلام، خادم، یاقوت سرخ، طبع وسیع خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے کئی لاکھ گنا پائیدار اور وسیع ہو جو ہمیشہ قائم رہے، اور نہ ہی کسی انسانی معمار کا اس کو ہاتھ لگا ہو، جو اللہ کے ایک کن کہنے سے بنا ہو۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت آپ مجھے ایک رات کی مہلت دیں تاکہ میں سوچ سکوں اور صبح تشریف لائیں۔ جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام رات مالک بن دینار کو اس جوان کا خیال رہا، اس کے لیے خوب دعائیں کیں۔ صبح ہم وہاں پہنچے تو وہ نوجوان اپنے اسی زیر تعمیر محل کے دروازے میں ہی ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مالک بن دینار کو دیکھا تو جلدی سے اٹھ گیا اور کہا، حضرت آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر اس نے 1,00,000 دینار ہمارے سامنے رکھے۔ مالک بن دینار نے ایک کاغذ نکالا اور اس پر معاہدہ لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تیری اس عرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل محافظہ اس بندے کے موجودہ محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بما معاوضہ اس مال کے میں نے ایک اور محل جنت میں اس جوان کے لیے اللہ سے خرید لیا ہے۔ دونوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور معاہدہ مالک بن دینار نے اس جوان کے حوالے کیا۔ جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مال اٹھا کر لے آئے اور دن بھر اس مال کو تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ شام کو اس میں کچھ نہ بچا۔ ہمارے پاس بس گزارے کے سوا کچھ نہ تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہ تھا۔ 40ویں یوم بعد جب مالک بن دینار نماز پڑھ رہے تھے تو محراب میں دیوار پر وہی معاہدہ نامہ موجود تھا۔ آپ حیران ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ معاہدہ نامہ یہاں کیسے آیا؟ معاہدے سے تمام الفاظ مٹ چکے تھے اور صرف عام سفید کاغذ رہ گیا تھا۔ مالک بن دینار نے معاہدے کی دوسری طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات سے مالک بن دینار نے اس جوان سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے اس کو وہ محل عطا کیا اور اپنی طرف سے اس کو 70 حصے مزید زیادہ دیا۔ مالک بن دینار نے جب یہ پڑھا تو وہ معاہدہ لے کر اس کے گھر پہنچے۔ گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ معلوم کرنے میں پتہ چلا کہ اس جوان کا رات کو انتقال ہو چکا ہے۔ غسل دینے والے نے کہا، اس جوان نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کرو تو یہ کاغذ بھی میرے ساتھ دفن کر دینا۔
ہم نے اس کے ساتھ اس کاغذ کو بھی دفن کیا۔ مالک بن دینار نے وہ کاغذ اپنے جیب سے نکال لیا اور کہا، ذرا غور سے دیکھیں، کہیں یہی وہی کاغذ تو نہیں جو آپ نے اس جوان کے پاس دفن کیا تھا؟ غسل والے نے چلا کر کہا، اللہ کی قسم، یہ وہی پرچی ہے جو میں نے اس کے ساتھ دفن کی تھی۔ جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار جب بھی اس جوان کو یاد کرتے روتے رہتے تھے۔ ویوز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔